بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز کے بقیہ حصے پر بات کریں گے اور اس کا لفظی اور ابتدائی ترجمہ سیکھنے سکھانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تسبیح رکوع، سبحانہ پاک، سبحان اللہ جیسے ہم اکثر استعمال کرتے ہیں۔ ربی رب، یا میرا، یہ آپ کو سرخ رنگت میں نظر آ رہا ہے، یہ علامت ہے۔ کسی لفظ کے آخر میں آئے تو بالعموم اس کا مطلب ہوتا ہے میرا، جیسے قلمی میرا قلم، کتابی میری کتاب۔ العظیم بڑی عظمت والا، اردو میں کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ، پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے۔ تسبیح قوما، سمع سن لیا اس نے، سماعت سے ملتا جلتا لفظ ہے، سامع سے ملتا جلتا لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اللہ نے، لی واسطے برائے لیے، اس پر بات ہو چکی۔ من جس نے، خالص عربی کا لفظ۔ حمیدہ تعریف کی اس نے، حمد سے ملتا جلتا لفظ، فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ حامد سے، محمود سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ ہو اس کی، اس پر بات کر چکے، جیسے رضی اللہ عنہ، راضی ہوا اللہ، عنہ اس سے۔ ربا رب، نا ہمارا، دونوں الفاظ ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ لکا لا واسطے، اردو میں استعمال نہیں کرتے۔ کا تیرے یا تیرا، یہ لفظ جو ہے بار بار آ رہا ہے، اس پر ہم بات کر چکے۔ الحمد، اس پر بھی بات کر چکے۔ سب تعریف۔ با محاورہ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اے ہمارے رب، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تسبیح سجدہ، سبحانہ پاک، اس پر بات ہو چکی۔ ربی رب، یا میرا، الاعلی بہت بلند، اردو میں یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے اعلی۔ با محاورہ ترجمہ، پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے۔ تشہد، التحیات تمام زبانی عبادتیں، اس میں ایک علامت آپ کو نظر آ رہی ہے، الف تا۔ جب یہ کسی لفظ کے آخر میں آتی ہے تو وہاں جمع کا مطلب ہوتا ہے، اور خاص طور پر جمع مؤنث کا مطلب مراد لیا جاتا ہے۔ التحیہ، یہ جو لفظ ہے تحیہ، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ لی لیے، اس پر بات ہو چکی۔ اللہ اللہ، وا اور الصلاوات، پھر وہی علامت آ گئی، الف تا، جمع مؤنث کی علامت۔ تمام بدنی عبادتیں، صلاۃ کا لفظ ہم کثرت کے ساتھ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وا اور الطیبات، الف تا، پھر وہی علامت، جمع مؤنث کی۔ تمام مالی عبادتیں، طیب کا لفظ ہم اردو میں کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ السلام سلام، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ علیکا، علا اوپر، کا تیرے، دونوں الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں جیسا کہ بات ہو چکی۔ ایوہا اے، خالص عربی کا لفظ۔ النبی نبی، وا اور رحمت رحمت، یہ جو الفاظ ہیں النبی، وا اور رحمت، تینوں اردو میں استعمال ہم کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، وا اور برکات، برکت کی جمع، برکتیں، وہ اس کی۔ السلام سلام، علینا علا پر، نا ہمارے۔ یہ تمام الفاظ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور بعض پر ہم تفصیلی بات بھی کر چکے ہیں۔ وا اور علا اوپر، عبادی عبد کی جمع، بندوں، اللہ اللہ، الصالحین تمام نیک۔ اس پوری عبارت میں جو آپ کے سامنے سلائیڈ میں نظر آ رہی ہے، تمام کے تمام الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور یا نون جو ہے وہ جمع کی علامت ہے،
جیسا کہ نماز کے آغاز میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کے تحت بیان کیا تھا۔ اشہدو، الف کا مطلب میں، جب پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس پہ آتا ہے، فعل مضارع پہ آتا ہے، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، اور یہ شہادت سے ملتا جلتا لفظ ہے، شاہد سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ جو الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو اس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ ان، یہ کہ خالص عربی کا لفظ، لا نہیں، الہ معبود، الا مگر، یہ لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ایک ترکیب میں، دیکھیے، الا ماشاء اللہ، الا یہ کہ، اللہ اللہ، وا اور، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، الف علامت کے طور پر استعمال ہوا، اس پر بات ہو چکی، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، انا یہ کہ خالص عربی کا لفظ، محمدن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ دونوں الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عبد بندے، ہو اس کے، وا اور، رسولہ رسول اس کے، یہ دونوں الفاظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں با محاورہ ترجمے کی طرف۔ تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ درود ابراہیمی۔ اللہم، اے اللہ، صلی، تو رحمتیں نازل فرما، صلاۃ سے ملتا جلتا لفظ ہے، علی اوپر، اردو میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، محمد ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وا اور، علی اوپر، آلی آل محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تین الفاظ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ہم اردو میں کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، کما جس طرح اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ کہتے ہیں، کما حقہ جیسا کہ اس کا حق ہے، صلیتا تو نے رحمت نازل کی، صلیتا رحمت نازل کی تو نے، تو یہاں پر آپ کو ایک علامت نظر آ رہی ہے، اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے، تا زبر تا، اس کا مطلب ہے یہاں تو نے، علی اوپر، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، وا اور، علی اوپر، آلی آل، یہ سب لفظ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم اردو میں کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، انا بے شک، خالص عربی کا لفظ، کا تو، اس پر بات ہو چکی، حمید حمید تعریف کے قابل، اردو میں ہم کہتے ہیں حمد، حامد، محمود، اس کے ساتھ ملتے جلتے کئی الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ مجید یہ لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، نام بھی رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے بزرگی والا، حمید بھی نام رکھتے ہیں، مجید بھی نام رکھتے ہیں، عبد الحمید، عبد المجید، اس طرح کے نام ہم رکھتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، بارک برکتیں نازل فرما تو، برکت سے ملتا جلتا لفظ ہے، یہاں فعل امر کا صیغہ ہے، علی اوپر، محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وا اور، علی اوپر، تو یہ الفاظ علی، محمد، وا، علی سب ہم اردو میں کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ آلی آل محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں، ان پر بات ہو چکی۔ کما جس طرح اردو میں استعمال کرتے ہیں، بات کر چکے۔ باغتا برکت سے ملتا جلتا لفظ ہے، اور اس پر ایک علامت لگی ہوئی ہے، تا زبر تا، جب یہ فعل ماضی کے آخر میں آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تو نے، اور خاص طور پر مذکر کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے۔ تو بارکتا تو نے برکتیں نازل فرمائیں، علی اوپر، ابراہیم ابراہیم، وا اور، علی اوپر، آلی آل ابراہیم ابراہیم، یہ تمام کے تمام الفاظ ہم اردو میں کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ انا بے شک، کا تو، اس پر بات کر چکے۔ حمید تعریف کے قابل، بات ہو چکی۔ مجید بزرگی والا، بات اس پر بھی ہو چکی۔
با محاورہ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اے اللہ رحمتیں نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے رحمتیں نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ تو برکتیں نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکتیں نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ دعا، ربی رب میرے، یہ اصل میں لفظ ہے ربی، یا کو جو ہے ایک قاعدے کے تحت حذف کر دیا گیا۔ اجعل تو بنا، اردو سے ملتا جلتا لفظ ہے، جیسے جعلی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، نی مجھے، اجعلنی بنا دے تو مجھے، یہ یا جو ہے علامت ہے، اس کا مطلب ہے میرا یا مجھے۔ نی کا لفظ بھی کبھی یا کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، کبھی اکیلی یا استعمال ہوتی ہے اور کبھی نی۔ مقیمہ قائم کرنے والا، میم پیش مو یہ ایک علامت ہے فاعل کی، جب لفظوں کے شروع میں یہ علامت لگی ہو تو بالعموم فاعل کا مطلب کیا جاتا ہے، جیسے منصف انصاف کرنے والا۔ الصلاۃ نماز، اردو میں کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ وا اور، من سے اس پر بات کر چکے، جیسے منوان من جانب اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ذریتی، ذریتی ذریت اولاد، ذریت اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور یا علامت ہے جیسا کہ ابھی بات کی۔ ربا رب، نا ہمارا، وا اور رب نا وا، یہ تین الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تقبل قبول فرما تو، ملتا جلتا لفظ ہے قبولیت سے۔ دعائی، یہ بھی اصل میں ہے دعائی میری دعا۔ ربا رب، نا ہمارے، رب اور نا اردو میں کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اغفر مغفرت سے ملتا جلتا لفظ ہے، غافر سے، غفور سے۔ اغفر بخش دے تو، لی مجھے، اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ لام زیر لی واسطے یا میرے، تو مطلب ہوا بخش دے تو مجھے۔ وا اور لی واسطے، اس پر بات ہو چکی۔ والدیہ والدین، اصل میں یہ لفظ ہے، آگے ایک علامت لگی ہوئی ہے یا، جس کا مطلب ہے میرے، واسطے والدین میرے۔ وا اور للمؤمنین، لی اس پر بات ہو چکی۔ مؤمنین، یا نون ایک علامت ہے جس پر ہم بارہا بات کر چکے، واسطے مومنین تمام۔ یوما دن، اردو میں کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ یقوم وہ قائم ہوگا، یا علامت ہے فعل مضارع یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر پہ جب آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور یقوم کا لفظ قائم سے قیام سے ملتا جلتا ہے۔ الحساب کثرت کے ساتھ اردو میں یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، الحساب حساب۔ با محاورہ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اے میرے رب مجھ کو نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سارے مومنوں کو بخش دے اس دن جب حساب قائم ہوگا۔ سلام، السلام سلامتی، علیکم علی اوپر، کم تمہارے، وا اور رحمت رحمت، اللہ اللہ کی۔ یہ تمام الفاظ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم اردو میں کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ، سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔